اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے حسین منانے والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ پروگرام اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید نثار رضا حاضر خدمت ہے۔ عنوان زیارت عاشور اور صفت ظاہر کے اعتبار سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ مسلسل آغا سید زیغم علی رضوی صاحب حجت الاسلام ریسرچ اسکالر موجود ہیں، اور ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ یہ اپنے بزی شیڈول میں سے، اتنی مصروفیات میں سے روزمرہ کی مجالس جاری ہیں اور یہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ آغا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اتنا مصروف ترین دنوں میں سے ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ آغا جیسا کہ ہماری گفتگو جاری ہے اور لوگ ہماری گفتگو ماشاءاللہ سے بہت پسند آ رہی ہے، بہت اچھی انفارمیشن لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا، زائر امام حسین ہوتا ہے، زیارت جو پڑھتا ہے، ویسے بھی ہم نے یہ بات سنی بھی ہے اور اس پہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ مولا علی ہر اپنے چاہنے والے کی قبر میں آتے ہیں، یا اس کو یوں کہا جائے کہ مولا علی سب کی قبر میں آتے ہیں، لیکن جو زیارت امام حسین کے اثرات ہیں یا اس کا جو ثواب ہے، کیا مولا حسین بھی قبر میں آتے ہیں ملنے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المؤمنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ بہت شکریہ، آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے اور سامعین کے لیے آپ نے زیارت عاشور کے اندر چھپے صفات ظاہر کو اس انداز سے آپ جیسے سمندر میں سے موتی نکال کر آپ ان کو دے رہے ہیں، اسی تناظر میں جس انداز سے آپ نے سوال کیا کہ کیا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح امام حسین علیہ السلام بھی قبر میں آتے ہیں، سب سے پہلے میں ایک عالم قبر کو بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جتنی بھی روایات قبر کے عنوان سے آتی ہیں اس میں سے 90% روایات وہ ہیں کہ جو کہ قبر یعنی عالم قبر ہے، عالم قبر یعنی عالم برزخ ہے، یعنی کہ جب ہم کہیں گے عالم برزخ یعنی کہ عالم قبر، تو وہ تمام روایات کہ جس انداز سے قبر کا کشادہ ہو جانا یا قبر کا تنگ ہو جانا، تو یہ کون سی قبر ہے کہ جس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے روایات کے اندر؟ تو یہ قبر وہ قبر نہیں ہے جو کہ 1-1.5 میٹر کی قبر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے، ایک اس قبر کا باطن ہے، وہ جو باطن ہے وہ ہے عالم برزخ اور عالم قبر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو عالم قبر ہے اس کے اندر ائمہ علیہم السلام کا اس انداز سے آنا، یعنی کہ اس عالم میں وارد ہو جانا، یہ بھی طے ہے کہ یہ عالم خود انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، صحیح، یعنی کہ عالم قبر کا کشادہ ہونا یا عالم قبر کا تنگ ہو جانا یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اگر آج مومن کو دیکھ کر کسی شخص کا دل تنگ ہو رہا ہو اور وہ اس کے لیے بغض اور کینہ اپنے نفس کے اندر جمع کر لے، اور کسی کو دیکھ کر گویا اس کا قلب تنگ ہو رہا ہو، تو یہ اس کے عالم قبر کی تنگی کے مترادف ہے۔ اچھا، اور اگر کسی مومن کو دیکھ کر دل بڑا ہو رہا ہو، خوش ہو رہا ہو، اور آپ اس کی ضیافت کریں، اس کی دعوت کریں اور اس کے سلامتی کے ساتھ ملیں اور معاشرے میں اس انداز سے اپنا حصہ ڈالیں کہ آپ چاہتے ہوں کہ جس طریقے سے میں کمال کی طرف بڑھ رہا ہوں یہ معاشرہ بھی اسی انداز سے اپنے کمال کا سفر کرے، تو ایسے شخص کا برزخ بھی وسیع ہے، ایسے شخص کا برزخ بھی تا حد نگاہ وسیع ہے۔ تو یقیناً جو اپنی پوری زندگی میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے ایسے متمسک ہے کہ اپنے نفس میں اس نے وہ کمال پیدا کر لیا ہے کہ میں اس نور کی نورانیت کو اپنے نفس کے اندر جذب کروں،
تو یہ جذابیت خود اس بات کی علامت ہوگی کہ یقیناً اس نے اپنے عالم برزخ کو ایسا بنا لیا ہے کہ اس عالم کے اندر یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں بھی تشریف لائیں. اچھا، یعنی یہ برزخ اس نے اپنے ہاتھ سے بنا لیا ہے. ایسا برزخ ہے جس کے اندر وہ آئیں اور اس کی نہ صرف آئیں بلکہ ان کی نورانیت بھی میں جذب کروں. دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، قبر میں آنا کمال نہیں ہے، وہ تو جو مرے گا مجھے دیکھے گا. کمال یہ ہے کہ میرے کمال کو اپنے اندر جذب بھی کر سکو گے یا نہیں. یہ اہلیت میں نے اور آپ نے پیدا کرنی ہے. یہاں میں آپ کے سامنے اب سوال یہ ہے کہ اس میں کون کون سی ہستیاں آتی ہیں. تو جی ہاں، اس میں ہمیں ایک واقعہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ روایات میں ملتا ہے کہ جہاں پر دو دوست ہیں اور وہ آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم میں سے جو مر جائے گا وہ دوسرے کے خواب میں آ کر اپنے احوال بیان کرے گا، ملاقات کو آئے گا. اس پہ کیا گزری وہ بیان کرے. جو بھی انداز رہا تو یہ انہوں نے عہد و پیمان کر لیا. بہت مومن تھے دونوں، اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال انتقال ہو گیا اس میں سے ایک دوست کا. اب دوسرا انتظار میں ہے کہ وہ کب میرے خواب میں آتا ہے. کئی دن گزر گئے، خواب میں نہیں آیا. ایک رات خواب میں آیا. جب خواب میں آیا تو پہلا سوال ہی اس نے یہ کیا کہ اتنے عرصے کے بعد تم کیوں خواب میں آئے ہو. تو اس نے بیان کیا کہ میں اپنے اس عالم قبر میں، اس عالم برزخ میں ایک مقام کے اوپر ہم رکے ہوئے تھے کہ جس انداز سے ہماری بات وہ پوچھ گچھ ہو رہی تھی. ہم گویا ہم ایک جس طرح سے عذاب کی کیفیت تو نہیں لیکن ایک تنگی کی کیفیت تھی. ہم اس سے نہیں نکل رہے تھے. لیکن کل ہمارے پڑوس میں حداد کی زوجہ دفن ہوئی ہیں. حداد کہتے ہیں جو لوہار ہوتا ہے. صحیح. اس کی زوجہ دفن ہوئی ہیں اور ان کی وجہ سے کل سے اب تک 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام اس کے اس عالم قبر میں آ چکے ہیں. تو ان کے آنے کے سبب یہ ہوا ہے کہ جو تنگی ان کے اطراف کی قبروں پر تھی وہ ہٹا لی گئی ہے. تو ہمیں یہ سہولت میسر. اب یہ اس کا آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ حداد کی زوجہ، ایسا کیا ہوا. اب وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس محلے میں پہنچتے ہیں اور ان سے اس لوہار سے ملتے ہیں اور معلوم چلا کہ ان کی زوجہ کا انتقال ہوا ہے. اور تو پوچھا کہ کیا ان کے افعال تھے. تو انہوں نے یہی بیان کیا کہ اس کا ایک عمل جو تھا وہ متواتر تھا. اور وہ کیا عمل تھا؟ کہا وہ زیارت عاشور جو ہے وہ روز تلاوت کرتی تھی. تو زیارت عاشور کا روز تلاوت کرنا یقیناً ایک زمینہ سازی ہے اس انداز سے کہ آپ اپنے برزخ کو ایسا منور کر رہے ہیں کہ اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام آ سکیں. اور نہ صرف آ سکیں بلکہ نہ صرف یہ کہ آپ ان سے فیوز و برکات لے سکیں بلکہ اس نور کے طفیل اطراف کی جو قبور ہیں ان کو بھی وہ فائدہ پہنچ جائے. جبکہ وہ خود بھی اتنے مومن تھے، جیسے آپ نے فرمایا جی کہ اتنے مومن تھے. جی ہاں، لیکن کوئی مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ وہ عالم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ایک دم سے ہمارے سامنے آتا ہے. نہیں، وہ میں یہیں سے بنا رہا ہوتا ہوں. ہر عمل کا ایک اثر ہے کہ جو کہ مجسم ہو کر مجھے نظر آتا ہے. اب اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ جو مجسم ہو کے مجھے وہاں نظر آ گیا ہے تو جب تک اس کا ازالہ نہیں کیا جائے گا وہ عمل تو وہاں پہ موجود رہے گا. اگر ان کو عام الفاظوں میں کہنا چاہیں تو ہم خود ہی یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہمیں مولا کو اپنی قبر میں بلانا ہے یا نہیں بلانا. نہ صرف یہ کہ بلانا ہے بلکہ ان کے آنے کے بعد کیا میں اس نورانیت کو اپنے نفس میں جذب کر سکتا ہوں یا نہیں. یہ اہم ہے. فقط آنا اہم نہیں ہے، مہم یہ ہے کہ کیا میں وہ نور بھی اپنے اندر لے سکتا ہوں جس نور پر وہ موجود ہیں، جو کیفیت ان کی ہے، کیا میں اس جگہ پر اس کو محسوس کر سکتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ اگر گلاب سے بھری ہوئی گٹھڑی کو اگر زمین پہ خاک پہ رکھ دیں گے تو 10 منٹ کے بعد اس گٹھڑی کو اٹھا لیجئے اور وہاں کی موجود خاک کو اٹھا کر سونگھیے. جو خوشبو گلاب میں ہے وہی خوشبو اب اس خاک میں بھی آ رہی ہوگی. سبحان اللہ. جو کچھ دیر کے لیے اس سے متمسک ہوئی ہے وہی خوشبو دینے لگی ہے. تو کیا میں اہل بیت علیہم السلام سے تمسک رکھنے کے بعد وہ خوشبو بھی نہیں دے سکتا کہ جو ان میں موجود ہے.
یہ بہت اہم نقطہ ہے. ظاہر کے اندر صفات میں یہ اہم ترین صفت ہے کہ یقیناً اس کے اندر سے مجھے خوشبو ولا آئے گی کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، علی کے ماننے والے ہو. تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، تمہارے بات کرنے کے انداز سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ تم ان کے ماننے والے ہو. سبحان اللہ، کیا خوب. جگہ ایک سوال ہمیں یہ بھی ملتا ہے، برات ایک جملہ ہے برات کا، جی. اور ایک ہے لعن. جی. خدا بھی بیزاری کا اظہار کرتا ہے، برات کا اظہار کرتا ہے، اور لعن، ان دونوں میں ڈفرنس یعنی فرق کیا ہے؟ برات کیا چیز ہے اور بیزاری کیا چیز ہے اور لعن کیا چیز ہے؟ بیزاری اور براعت تو آپ اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم عربی میں کہیں گے تو براعت کہیں گے، بری ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا جس طرح سے شب براعت ہے تو وہ کون سی براعت ہے؟ شب براعت یعنی کہ جس کو ہم کہیں گے جہنم سے خلاصی ہے، یا گناہوں سے مغفرت ہے کہ گناہوں کی دلدل میں کوئی دھسا ہوا ہے اور اس کو اس رات نجات مل گئی. تو یہ وہ براعت، وہ بری ہو جانا ہے اس انداز سے. تو آپ جب لعن کرتے ہیں تو لعن ایک دعا ہے. اچھا. لعن ایسی دعا ہے کہ جس میں آپ پروردگار سے کہتے ہیں کہ اس شخص کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے. لعن درود کی ضد ہے. فلسفے میں پڑھتے ہیں نا، تعارف الاشیاء باضدادہا، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچان لو. دن سمجھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تمہیں روشنی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک مرتبہ اندھیری رات دیکھ لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ روشنی کیا ہوتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر لعن سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو درود کو سمجھ لو. یعنی کہ تم ائمہ اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود بھیج رہے ہو، یعنی کہ وہ پاک و پاکیزہ نفوس ہیں جن پر درود بھیجا جا رہا ہے، وہ لائق درود ہیں. تو جو ان کا دشمن ہے وہ اس درود کے لائق نہیں ہے. یقیناً یہ رحمت ان کے لیے ہے، نہ کہ ان کے دشمنوں کے لیے. تو دشمنوں کے لیے کیا ہے؟ دشمنوں کے لیے رحمت سے دوری ہے. رحمت سے دوری کی دعا ہی لعن ہے. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اے پروردگار تو اس پہلے ظالم کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے محمد اور آل محمد کے اوپر ظلم کیا. یہ ایک ایسی دعا ہے کہ یقیناً دعا کرنے والا تو دعا کر رہا ہے، دعا سننے والا کیا کہے گا؟ الہی آمین. تو ایسا کون سا شخص ہے کہ جو رسول اللہ پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے اور ہم کہیں کہ پروردگار تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، تو کون سی زبان ہے کہ جو یہاں پر آمین نہیں کہے گی؟ فقط ایک زبان ہے جو یہاں آمین نہیں کہے گی، وہ وہی ہے کہ جس نے یا تو خود ظلم کیا ہے یا جو اس ظلم کے اوپر راضی ہے. صحیح بات، بالکل صحیح بات. یعنی کہ یا تو خود کر کے بیٹھا ہوا ہے ظلم یا اس پر راضی ہے کہ چلو یہ جس نے کیا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے لیے یہ دعا نہیں کر سکتا. تو لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی زندہ ضمیر ہیں، میں نے یہاں پر مسلمانوں کا نام بھی نہیں لیا، میں نے یہاں پہ کسی خاص مذہب کا نام نہیں لیا، جس کا ضمیر زندہ ہے، جس میں انسانیت موجود ہے، وہ کہے گا کہ حسین کے اوپر ظلم ہوا ہے اور میں اس ظلم کے خلاف ہوں. اب وہ جب یہ سنے گا کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس کو اس رحمت سے دور کر دے، یعنی کہ لعن بھیج اس کے اوپر، تو کون سا ایسا زندہ ضمیر رکھنے والا شخص ہے کہ جو وہاں پر آمین نہ کہے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں ایسا ہی ہو. تو اس لحاظ سے لعن دعا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک اور اہم نقطہ بیان کروں اپنے سننے والوں پر. لعن کو لعن ہی رہنے دیجئے گا، لعن کو سب نہ بنائیے گا. وَلَا تَكُونُ مِنَ السَّبَّابِينَ، گالی دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنے سامعین کی فہم و فراست پر اکتفا کرتے ہوئے کہ گالی آپ شیطان کو بھی نہیں دے سکتے. اچھا. اس لیے کہ گالی کا دینا فسق ہے، فاسقین میں سے شمار ہوگا گالی دینے والا. ممکن ہے کہ آپ ایک گالی اگر شیطان کو دیں تو وہ 3 گالیاں اور بتائے گا کہ یہ بھی دے لو، ابھی مارکیٹ میں نہیں ہیں. تو اس لیے کہ تم جتنی گالیاں دو گے اتنے ہی فاسق ہوگے.
تو لیکن شیطان کو آپ مردود کہہ رہے ہیں، شیطان کو آپ یقیناً ابلیس کہہ رہے ہیں، یعنی کہ دھتکارا ہوا، نکالا ہوا، راندہ درگاہ، آپ لعن کیجئے اس کے اوپر، آپ مردود کہیے اسے، گالی نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ فسق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے دشمن اہل بیت ہے، چاہے وہ شیطانی کیوں نہیں ہے، گالی دینا کسی صورت بھی جائز نہیں ہوگا کسی کو بھی دینے کے لیے، کیونکہ یہ آپ کی دینی حمیت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ لعن کر رہے ہیں وہی ایک لعن کرنا جو ہے وہ سنت الہیہ ہے، وہ سنت معصومین علیہم السلام ہے۔ براعت کا لفظ جو ہے خود سورہ آپ توبہ کی بات کریں تو خود پروردگار براعت کر رہا ہے۔ براعت کا مطلب گالی نہیں ہے، براعت کا مطلب لعن ہے، براعت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت سے دوری۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ بالکل کر رہے ہیں۔ تو رحمت سے دوری کی دعا انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہے، یقیناً خود معصومین علیہ السلام نے مانگی ہے، خود خدا لعن کر رہا ہے۔ جب خدا کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم ظالمین، ظالمین کے اوپر خدا کی لعنت ہو، یہ لعنت کرنے والا کون ہے؟ خود خالق ہے، پروردگار ہے۔ تو یہ لعن کرنا خود پروردگار کا شیوا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوا ہے، انہوں نے بھی لعن کیا ہے، ائمہ معصومین نے بھی لعن کی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم منتجبین نے بھی مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ لعن کی ہے ان لوگوں پر خاص کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ اس انداز سے قتل کیا اور ان کی آل اور اولاد کو اسیر کیا ہے۔ سبحان، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ہر زندہ شخص، ہر زندہ ضمیر جو ہوگا وہ اس لعن پہ آمین کہے گا۔ بالکل، جیسے کہ شعر بھی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک۔ اگر بریک کا وقت ہمارا ہو گیا، ہم اپنے وقفے سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد اپنی گفتگو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ غم حسین منانے والے آباد رہے، غم حسین منانے والے۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ اگر مقام محمود، ہم اکثر سنتے ہیں کہ مقام محمود تک پہنچا دے، ان کو درود ہم جب بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ مقام محمود کون سا مقام ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جیسے ایک مقام ہے، ایک مقام ہے۔ جی بالکل۔ تو یہاں پہ مقام محمود کہیں گے۔ مقام یعنی کہ درجہ، ایک ایسا درجہ جس کے اوپر کون فائز ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے اہل بیت علیہم السلام۔ تو اس مقام کی طرف آپ توجہ کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ بلند درجہ، وہ درجہ جہاں پروردگار نے ان کو قرار دیا ہے، جہاں رحمت پہنچتی ہے، جہاں مغفرت پہنچتی ہے، جہاں درود پہنچتا ہے۔ اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا، فی مقام حاضر۔ وہ جو مقامی ھذا کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ کون سا ھذا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ وہی مقام محمود ہے۔ زیارت عاشور کے اندر ایک مقام یہ ہے کہ جہاں آپ نے مقامی ھذا کہہ کر بیان کیا، اور ایک دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ وَأَسْأَلُهُ، اور میں سوال کر رہا ہوں، أَن يُبَلِّغْنِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ۔ اب آپ سوال کر رہے ہیں، وہ تو ہے مقام محمود پر، لیکن زائر خود سوال کر رہا ہے پروردگار عالم سے کہ مجھے قرار دے دے اس مقام کے اندر جہاں پہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو اس جگہ رکھا ہے۔ لکم عند اللہ، وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو مقام محمود لکم عند اللہ ہے، جو آپ کے لیے ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسألہ ان یبلغنی، مجھے پہنچا دے وہاں پر۔ ایک زائر کا جو ایک نکاتی ایجنڈا ہے وہ یہی ہے، جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا آپ مولا حسین کا ہے، مجھے وہاں پہ لے جائیں۔ کیونکہ اب دیکھیں، تصور رکھیے، وہ رہبر ہیں، وہ ہادی ہیں، ان کا سفر کمال کا، کیا ان کا کمال کا سفر رک گیا ہے؟ نہیں۔ کیا کمال کے سفر کی کوئی انتہا ہے؟ نہیں۔ یہ وہ وادی ہے کہ جس کے سالک کا سفر کبھی تمام نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ سلمان 10ویں درجے میں ہیں اور ابوذر 9ویں درجے میں ہیں، ایمان کے کل 10 درجے ہیں، سلمان کون سے درجے میں ہیں؟ 10ویں درجے میں ہیں۔
تو بس یہاں سے ہی ایک اشارہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی سلمان 10ویں درجے میں ہے، تو یہ بتاؤ جو سلمان کے آقا ہیں وہ کس درجے میں؟ اللہ اکبر. اگر ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان جو ہے وہ 10ویں درجے میں ہے، تو پھر یہ بتاؤ جو سلمان کے آقا ہیں وہ ایمان کے کس درجے میں ہیں؟ ان کا درجہ کیا ہے؟ ان کا درجہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو 10واں درجہ بھی ہے وہ کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے کہ بس یہاں پر آگے بات ختم ہو گئی ہے. اس سے آگے بھی، اس سے آگے کے درجات، اس 10ویں درجے کے آگے کے منازل بہت ہیں کہ جہاں سلمان ہیں اور سلمان کے آقا ہیں. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام تو امیر المؤمنین ہیں، سلمان مومن ہیں، وہ ان کے امیر ہیں. تو جو امیر ہے اس کا درجہ کہاں ہوگا؟ سبحان اللہ. تو یہاں جو ان کی پیروی کرتے کرتے پہلے درجے سے دوسرے درجے، یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، ارے کہاں ہم کہاں وہ. سلمان نے یہ نہیں کہا کہ کہاں میں کہاں وہ، سلمان نے وہاں دیکھا کہ جہاں وہ وہاں میں. تو اگر وہ اس درجے میں ہے تو سلمان بھی وہیں ہیں. سلمان و منا اہل البیت کا مطلب کیا ہے؟ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، فارس سے آئے محمدی ہو گئے. سلمان نے یہ نہیں کہا کہ کہاں وہ کہاں میں. سلمان محمدی کے نام، اب سلمان محمدی ہیں، یعنی کہ سلمان نے کہا جہاں وہ وہاں میں. اور اس جہاں وہ وہاں میں کے درمیان میں جب زندگی گزرتی ہے، بہت توجہ رہے، میں نے کیا کہا تھا کہ ہر فعل کا ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے. بالکل. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں وہ وہاں میں، یعنی کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہاں پر امام معصوم کو رکھوں گا کہ میرا امام معصوم وہاں پہ کیا کام کرے گا، وہ یہ کام انجام دیں گے، میں بھی وہی کروں گا. ان کی مرضی یہ ہے، میری مرضی بھی وہی ہے. دنیا کہہ رہی ہے کر لو، کیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے. میں کہوں گا نہیں، میرا امام نہیں چاہتا. تو جب میرا امام نہیں چاہتا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ارے کوئی مسئلہ نہیں، فون پہ کہہ دو کہ میں نہیں ہوں. کیسے کہہ سکتا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا، کہ وہ بات کہو جو درست ہو. میرا امام المتقین ہے، میں تقوی کو چھوڑوں گا تو اپنی امام کی معیت سے الگ ہو جاؤں گا. میں کہہ نہیں سکتا یہ. تو ہر لہجہ جو علی کو اپنا یہ امام مانتا ہے، اس کی زندگی جہاں وہ وہاں میں گزرتی ہے. جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اب یہی افعال مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں. تو چونکہ زندگی میں جہاں وہ وہاں میں تھا، مرنے کے بعد جب میں اپنے مقام کو دیکھوں گا تو وہی مقام ہوگا کہ جہاں وہ وہاں میں. کیا کہنا، یہ تھا وہ مقام کہ جو کہ مجھے پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا تھا. یقیناً ان کی توفیق ہے، ان کا لطف ہے کہ انہوں نے میرے لیے یہ راستے کو کھولا ہے. یقیناً میرے لیے انہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنے دامن کو انہوں نے میں نے جو کشادہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ کرامت، یہ نعمتیں انہوں نے ہی مجھے دی ہیں. لیکن پہلے درجے میں اپنے اندر ان نعمتوں کو جذب کرنے کی صلاحیت تو میں نے پیدا کی ہے توفیق پروردگار سے. لیکن میں نے کچھ کیا ہے، پہلا قدم میں نے اٹھایا ہے. یقیناً 10 قدم پروردگار کی رحمت چل کر میرے پاس آئی ہے ان کی صورت میں. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا ہم جو ہے مقام محمود کیا ہے، وہ یہی مقام ہے جہاں پر وہ ہیں. اور آپ زیارت عاشور میں اسی صفت پر بات کرتے ہیں کہ وَأَسْأَلُهُ يُبَلَّغْنِي الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَنْ يَرْزُقْنِي. پھر بیان کیا کہ وہ میں کیسے پہنچوں گا. وہ بیان بھی کیا کہ أَنْ طَلَبَ ثَارِكُمْ مَعَ إِمَامٍ هُدَى یا مَعَ إِمَامٍ مہدی، کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لوں امام مہدی کے ذریعے سے. in a nutshell، امام مہدی کی معیت میں رہ کر امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے بعد جس مقام پہ پہنچا جائے وہ مقام محمود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر بہت خوب طریقے سے آپ نے یہ مقام محمود کو سمجھایا لوگوں کو. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے پھر ایک دفعہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ اپنے میسیجز ہمیں بھیجیے، اپنے سوالات ہمیں بھیجیے تاکہ ہم آگے سے اس کی تصحیح کرا سکیں، آگے سے اس کی جوابت لے سکیں. السلام علیکم. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. شبیر پہ مرنے والوں غم حسین منانے والے آباد